بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے قرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس بات کے گواہ بھی ہو، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہ ہو کہ جنہوں نے اپنے آپ کو قتل بھی کیا، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال رہے ہو، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ذریعے، وَإِن يَأْتُوكُمْ مُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کے آ جاتے ہیں تم ان کا فدیہ لے کے چھڑا دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا جلا وطن کرنا ہی تمہارے لیے حرام تھا، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب میں سے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو، فما جزاء من يفعل ذلك منکم، پس کیا بدلہ ہے اس کا جو تم میں سے ایسا کرے، الا مگر خزی، ذلت، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن، یردون الی اشد العذاب، انہیں لٹایا جائے گا سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا آخرت کے بدلے، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ زیادہ آیتیں اس لیے پڑھی ہیں کہ ان آیتوں کو سمجھنا ضروری بھی ہے اور آج کے درس کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور 3 عہد اللہ نے لیے تھے، جو آج پہلے دن کے مہمان ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، ثواب مل جائے گا، لیکن جو شروع سے آ رہے ہیں انہیں انشاءاللہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو 3 عہد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے بنی اسرائیل سے لیے تھے۔ ایک عہد یہ تھا کہ آپس میں خون ریزی نہیں کرنی، آپس میں کیا نہیں کرنی؟ خون ریزی نہیں کرنی، اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا بھی نہیں ہے، جلا وطن نہیں کرنا، اور تیسرا عہد یہ تھا کہ اگر ایسی کی صورت بن گئی آپس میں کوئی آدمی جلا وطن ہو گیا تو پھر اس کو چھڑانا بھی ہے، کیا کرنا ہے؟ اس کو مثال وہ قیدی بن جاتا ہے کسی دوسری قوم کا تو اس کو پھر تم نے چھڑانا بھی ہے۔ تو بنی اسرائیل نے پہلے 2 باتوں کو تو یوں سمجھیں کہ کوئی اہمیت نہیں دی، اس کی مخالفت کی۔ تیسری جو بات تھی کہ قیدی کو چھڑانا ہے اس پہ عمل کیا، اس پہ کیا کیا جی؟ عمل کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر مشرکین کے 2 قبائل آباد تھے، بہت پرانے قبیلے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کے تھے، پرانے قبیلے تھے۔ ایک قبیلے کا نام تھا اوس، دوسرے کا نام تھا خزرج، یہ 2 قبیلے تھے، اور ان کی برسوں سے آپس میں کبھی لڑائی ہو جاتی، کبھی صلح ہو جاتی، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی یوں سمجھیں کہ ٹک چلتی رہتی تھی۔
اور یہودیوں کے بھی 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ یہ بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے، یہ تینوں بھی وہاں کیا تھے عزیزو، آباد تھے۔ پہلے اس کو آپ سمجھیں۔ تو اس زمانے کے اندر یہ دستور تھا کہ ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ معاہدہ کر لیتی تھی، ٹھیک ہے کہ بھائی آپ میرا ساتھ دیں، کل اگر آپ کے ساتھ کوئی اوکھا وقت آیا، مشکل وقت آیا، میں آپ کا ساتھ دوں گا، سمجھے نا۔ تو یہاں بھی ایسی صورت بنی کہ اوس کے ساتھ مل گئے بنو قریظہ، یہودی ان کے ساتھ مل گئے مشرکین کے ساتھ، اور خزرج کے ساتھ مل گئے بنو نذیر کہ بھائی ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور اوس اور خزرج آپس میں بھی کیا ہیں بھائی، بولو، آپس میں بھی مخالف ہیں، آپس میں بھی کیا ہیں۔ اب یہودیوں کا ایک قبیلہ ہو گیا اوس کے ساتھ اور دوسرا قبیلہ ہو گیا خزرج کے ساتھ، یہ قوم قبیلے کا نام ہے۔ تیسرا جو قبیلہ تھا بنو قینقاع، اس نے کہا بھائی نہ ہم ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ، ولادہ رہے۔ اب ہوا یہ کہ اوس اور خزرج کی آپس میں جنگ لگ گئی۔ جب آپس میں ان کی جنگ لگی تو ظاہر ہے کہ اب جو ان یہودیوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا ان دونوں قبیلوں کے ساتھ، اب ان کو بھی جنگ میں شامل ہونا تھا۔ اب جنگ میں شامل ہوں گے تو اس طرف بھی یہودی ہوں گے، اس طرف بھی کیا ہوں گے کچھ، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ معاہدہ کر لیا، اب جنگ میں آنا بھی ہے۔ تو اب انہوں نے یہ کیا، معاہدہ کر کے جب جنگ میں شریک ہوتے تھے تو یہ یہودی اپنوں کو مارتے تھے، اپنوں کو کیا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے اوس کے ساتھ جو یہودی آئیں گے وہ یہودی ہیں، اور جو خزرج کے ساتھ آ کے ان کا ساتھ دیں گے وہ بھی کون ہے پیارو، وہ بھی یہودی ہیں۔ اگرچہ دونوں قبیلے مشرکین کے ہیں لیکن دونوں نے عہد کیا ہوا ہے، آپس میں معاہدہ کیا ہوا ہے۔ تو اب اللہ نے ان سے یہ کہا تھا کہ دوسرے کو مارنا نہیں ہے، لیکن جب جنگ ہو جاتی اور سامنے یہودی آ جاتا، یہ کہتے اللہ کا حکم بعد میں ہے، پہلے ہماری بات ہوئی ہے، جو سمجھے ہماری دعائے خیر ہوئی ہے، ہماری کیا ہوئی ہے، ہماری آپس میں بات ہوئی ہے۔ اوس والے ہمارے حلیف ہیں، خزرج والے ہمارے حلیف ہیں، ہم نے ان کے ساتھ بات کی ہوئی ہے۔ اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ دوسرے کو مارنا نہیں ہے، نہ مارنا ایک دوسرے کو، مدد کرنا ایک دوسرے کی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دیا اور اپنے ہی ہم مذہب، ہم قبیلہ، ہم نسل لوگوں کا انہوں نے خون بہایا، قتل کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور قتل کرنے کے بعد دوسرا حکم یہ تھا کہ ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرنا ہے، ایک دوسرے کو کہ اس کا گھر بار گرا دو، اس کو نکلنے پہ مجبور کر دو، وطن وہ چھوڑ دے، محلہ چھوڑ دے، گلی چھوڑ دے، اس طرح نہ کرنا۔ لیکن انہوں نے اس حکم کی بھی پاسداری نہیں کی کہ جب اوس والے غالب آ جاتے خزرج والوں پہ تو خزرج والوں کو بھی نکلنا پڑتا، تو ساتھ جو یہودیوں کے ساتھ تھے ان نے بھی یہ کیا کرتے تھے، گھروں سے نکالتے تھے اور ان کے مکانات پہ، باغات پہ، زمینوں پہ، جائیداد پہ خود قبضہ کرتے تھے۔ تو دونوں حکم کی انہوں نے کیا کی بھائی، کوئی پرواہ نہ کی۔ اور تیسرا حکم یہ تھا کہ اگر تم میں سے کوئی قید ہو جاتا ہے کسی دوسری قوم کے پاس تو اس کو تم نے چھوڑانا ہے۔ کیا کرنا ہے بھائی، دیکھو اللہ کو کتنے محبوب تھے یہ لوگ، محبوب تھے کہ نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کیسے ان کو، اللہ رب العزت ان کو حکم دے رہے ہیں کہ بھائی خیال کرنا، کوئی قیدی بن جائے اسے چھڑانا، بھائی وہ آپس میں نہ لڑنا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی محبت دیکھیں آپ ان کے ساتھ کیسی محبت ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپس میں نہ لڑنا، ایک دوسرے کے خیر خواہ بن کے رہنا، ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرنا۔ پیغمبروں کی اولاد تھی، اللہ کے محبوب بندوں کی یہ اولاد تھی، تو اللہ بار بار ان کو سمجھاتے رہے بھئی ایسا نہ کرنا۔ تو پہلے دونوں حکم کو پس پش ڈالا، اور تیسرا حکم یہ تھا اگر کوئی قیدی بن جائے مخالف پارٹی کے ساتھ تو اس سے پھر آپ نے چھڑانا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ حکم ہم مانیں گے، یہ حکم کیا کریں گے، یہ ہم مانیں گے۔ بے شک آپ کے پہلے دو حکم چونکہ ہماری مرضی کی نہیں تھے، قرآن خود کہہ رہے یہودی اس حکم کو مانتے تھے جو ان کی مرضی کا ہوتا تھا، بما لا تہوی انفسکم استکبرتم۔ قرآن نے دو جگہ یہ بات فرمائی ہے، ایک 7ویں پارے میں، 6 پارے میں، اور ایک آگے آپ کل پڑھ لیں گے کہ یہودی وہ بات مانتے تھے جو ان کی مرضی کی ہوتی،
جو قانون، جو حکم، جو قاعدہ، جو قانون ان کی مرضی کے خلاف ہوتا، اگر وہ اللہ کا حکم بھی ہوتا، پیغمبر کا حکم بھی ہوتا، یہودی اس کو مانتے نہیں تھے، جیسے آج کا مسلمان بھی کر رہا ہے۔ مسلمان کہتا ہے جو قانون میری مرضی کا ہوگا اس کو میں مانوں گا، جو میری مرضی کا نہیں ہوگا اس کو میں نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے، جہاں دیکھتا ہے میرا فائدہ ہے تو وہاں کہتا ہے جی میں شریعت کو دیکھوں گا، جہاں دیکھتا ہے کہ میرا فائدہ ہے تو وہاں کیا کہتے ہیں بھائی مفتی صاحب، مولوی صاحب ہم تو شریعت کے پابند ہیں، جہاں دیکھتے ہیں میرا نقصان ہے پھر کہتے ہیں عدالتاں جلسہ، پھر کہاں جاتا ہے جی عدالتوں میں جاتا ہے۔ آج کا مسلمان بھی اس طرح ہی ہے۔ میں نے ایک کتاب کے اندر پڑھا، جب انگریز ہندوستان کے اندر آیا تھا تو انگریز نے ہندوستان کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ بھائی تمہارا جو تمہارے معاملات ہوں گے وہ ہم اپنی قانون کے مطابق دیکھیں یا تمہارے قانون کے مطابق دیکھیں؟ تمہارا قانون زہر اسلام ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا قانون تو ہمارا ہے جو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس زمانے کے جو کمزور مسلمان تھے انہوں نے کہا جی آپ اس طرح کریں، شریعت بعد میں ہے، آپ اپنی رواج کے مطابق ہمارے مسائل دیکھیں، جیسے وراثت ہے، ان چیزوں کو آپ دیکھیں، کیونکہ وراثت میں پیسہ آتا ہے پھر، ٹھیک ہے، اس میں جو ڈاڈا تو اس کو مل جاتا ہے، جو لسا تو وہ محروم ہو جاتا ہے۔ شریعت نے تو اس طرح نہیں کیا ہے۔ تو انہوں نے پھر تیسرے حکم کی پابندی کی۔ کس طرح کی؟ مثلا اب ان کے یہودی کسی کے یہاں قید ہو گئے، چاہے اوس کے پاس قید ہو گئے یا خزرج کے پاس قید ہو گئے، اب یہ آپس میں کہتے یار یہ بڑا غلط کام ہو گیا ہے، ہمارے بندے قید ہیں، جو آپ نے قتل کیا وہ غلط نہیں ہے، وہ غلط نہیں ہے، اور جو آپ نے ان کے گھر گرائے، جلا وطن کیا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا، وہ غلط نہیں ہے، لیکن چونکہ اس میں فائدہ تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے پسند کیا۔ اب جب معاملہ آیا کہ قیدیوں کو چھڑانا ہے تو کہتے یار بڑی غلط بات ہے، اب قیدیوں کو چھڑانا پڑے گا، تو اب رقم نہیں ہوتی تھی ان کے پاس، نقصان ہوتا تھا، تو یہ پھر چندے کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے جی؟ پھر اپنے دائیں بائیں اپنے قوم قبیلوں سے، یہ مالدار لوگ تھے، خیبر میں ان کے بڑے بڑے قلعے تھے، بڑی بڑی زمینیں تھیں ان کی، خیبر میں بڑی ملکیت تھی ان کی، جائیدادیں ان کی۔ جیسے آج کا یہودی مال کے اندر تکڑا ہے، جیسے مال کے اندر مضبوط ہے، چالاکیوں کے اندر مضبوط ہے، ہوشیاریوں کے اندر یہ معروف ہے، اس زمانے کا یہودی ان سے کہیں ڈبل تھا۔ تو یہ پھر چندے کرتے، پھر چندے کر کے ٹھیک ہو گیا، مال جمع کر کے پھر یہ ان دوسرے لوگوں کے پاس چلے جاتے کہ بھائی یہ پیسے لے لو اور ہمارے بندوں کو چھڑا لو، ہمارے بندوں کو چھوڑ دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم کر کیا رہے ہو؟ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ۔ اے یہودیوں تم نے پہلے میرے دو حکم نہیں مانے، قتل بھی کیا، جلا وطن بھی کیا، اپنوں کو مارا، اور جب تمہارے ہی آدمی قیدی بن کے کہیں چلے گئے، اب تم ان کا فدیہ دے کے ان کو آزاد تو کرا رہے ہو، تمہارے لیے تو ان کا جلا وطن کرنا ہی حرام تھا۔ جلا وطن کرنا ہی کیا تھا؟ قتل کرنا بھی حرام تھا، جلا وطن کرنا بھی حرام تھا۔ تم نے وہ میرے دو حکم پہلے نہیں مانے اور یہ حکم تم نے مان لیا۔ آگے قرآن کہتا ہے تم کیسے ہو؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کچھ حصے کو تم مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ دو حکم مان لیے، نہیں مانے، اور ایک حکم کو مان لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں آدھا تتر آدھا بٹیر نہ بنو، آدھا تتر آدھا بٹیر نہ بنو، یا تو سب مانو یا سب کا انکار کرو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب کا تو تم انکار کرتے ہو، ظاہر بات ہے یہ حکم تورات کے اندر بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، جو حکم قرآن کے اندر ہے یہ حکم تورات کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ اللہ خطاب کر رہے ہیں میرے پیغمبر کے زمانے کے یہودیوں کو۔ انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بعض کتاب کو تو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، پتہ ہے اس کی سزا کیا ہوگی؟ دنیا میں ذلت ہوگی اور آخرت میں سزا ملے گی۔ آخرت میں کیا ملے گی؟ چنانچہ پھر اللہ نے کر کے دکھایا۔ انہوں نے جب دین کا مذاق اڑایا، پیغمبر کا مذاق اڑایا، پھر اللہ نے کر کے دکھایا، حتیٰ کہ میرے پیغمبر نے اپنے زمانے میں ان کے ساتھ جو جنگ لڑی تھی، غزوہ خیبر۔ ویسے تو میرے نبی کی جنگ آپ نے تو بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، احد آپ نے لڑی، بدر آپ نے لڑی، حنین آپ نے لڑی، ٹھیک ہے نا، پھر اللہ آپ کا بھلا کرے ثقیف میں آپ گئے، طائف میں آپ گئے، حوازن میں آپ گئے، کہاں کہاں آپ گئے ہیں۔ 27 یا 28 جنگیں پیغمبر نے خود جا کے کمان کر کے لڑی ہیں، لیکن میرے پیغمبر نے ان کو پھر ایسا ذلیل کیا۔ اللہ نے پیغمبر کے ذریعے جب غزوہ خیبر ہوا تو میرے نبی نے کہا آپ اپنا بوری بستر اٹھاؤ اور عرب کی زمین کو چھوڑ دو، کہاں چلے جاؤ، نکلو یہاں سے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو پھر دیکھیں قرآن اللہ کی شریعت کے احکامات کا مذاق اڑانے کی وجہ سے
اللہ نے ایسا ذلیل کیا، جہاں یہ برسوں آباد تھے مدینے کے اندر، برسوں ان کی جائیدادیں تھیں مدینے میں، یہ پرانے تھے مدینے کے اندر، انہیں مدینہ بھی چھوڑنا پڑا، انہیں خیبر بھی چھوڑنا پڑا، حتیٰ کہ قرآن کے اندر پوری صورت موجود ہے، سورۃ الحشر، جس کے اندر حتیٰ یخربون بیوتہم بایدیہم، جب یہ مدینے سے جا رہے تھے خود اپنے گھروں کو یہ گرا رہے تھے، اپنے گھروں کو گرا رہے تھے، اور لالچی اتنے تھے مال کے، جو سامان یہ ساتھ لے کے جا سکتے تھے لے کے گئے، حتیٰ کہ دروازے بھی اپنے ساتھ اٹھا کے لے کے گئے، ان کے کنڈے بھی اٹھا کے لے کے گئے، نکلو یہاں سے، تمہارا یہاں کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، تم اللہ کا حکم نہیں مانتے، تمہیں دنیا میں ذلت اٹھانی پڑے گی۔ چنانچہ میرے پیغمبر نے جب مرض الوفات ہوئی تو مرض الوفات میں آپ نے وصیت بھی کی تھی، کہا جو بچے کچے رہ گئے ہیں یہودی قرب و جوار میں، ان سب کو جزیرۃ العرب سے نکالا جائے۔ پھر میرے عمر نے، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے عمر نے، میرے نبی کے شیر نے، ٹھیک ہے نا، میرے نبی کے سسر نے، میرے نبی کے سسر ہے نا حضرت عمر، حضرت عمر کی بیٹی ہے حفصہ بنت عمر، میرے پیغمبر کی نکاح میں ہے، میرے عمر نے پھر ایسا جھاڑو پھیرا ہے ان پہ کہ میرے عمر نے مدینے سے، مکے سے، طائف سے، جہاں جہاں یہ بات تھے، عمر نے کہا نکلو یہاں سے، دفع ہو جاؤ، انہیں مدینے سے باہر کیا حضرت عمر نے۔ تو یہ تو دنیا کی ذلت ہے، اور آخرت کی ذلت کیا ہوگی؟ آخرت میں سخت عذاب ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا؟ ان کو سخت عذاب ہوگا۔ تو بھائیو یہ تو یہودیوں کے لیے ہے، لیکن ذرا اس آیت کو دیکھیں، آیت کہہ رہی ہے کچھ کتاب کو مانتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو، تو دنیا میں کیا ہوگے؟ بولو۔ تو آج کا مسلمان بھی یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں اس سے مبرہ ہوں، یہ آیت تو یہودیوں کے لیے ہے، اللہ کا قانون وہی ہے، ضابطہ وہی ہے، قانون وہی ہے۔ اگر آج کا مسلمان بھی دین کا کچھ حصہ مانے گا، کچھ کا انکار کرے گا، چاہے عملاً یا قولاً یا فعلاً، یا زبان سے انکار کرتا ہے تو وہی کافر ہے، زبان سے نہیں کرتا لیکن عمل سے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس مسلمان کا بھی یہی اشر ہوگا، دنیا میں یہ بھی ذلیل و خوار ہوگا، اور آخرت میں اس کو بھی ضرور سزا ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ کا ضابطہ قانون ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں آج دنیا میں کتنے ممالک کے مسلمان، ٹھیک ہے، جن کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اللہ کا قانون توڑنے کی وجہ سے آج وہ اور لوگوں کے غلام بنے ہوئے ہیں، غلامی اختیار کی ہوئی ہے۔ یہ صرف اللہ کے احکامات سے کیا جی روگردانی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ آخرت میں ان کا عذاب ہلکا بھی نہیں ہوگا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو یہاں ایک واقعہ میرے ذہن میں بھی آیا، چونکہ یہ فدیہ لے کے چھڑانے کے پر عمل کرتے، سختی سے عمل کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو سید عمر کے زمانے میں جنگ ہوئی تھی ایران کی۔ کون سی جنگ بھائی؟ فاتح ایران کون ہے؟ حضرت عمر۔ فاتح قیصر کون ہے؟ اور بھائی یہ چیزیں یاد کرو، ارطغرل الغازی گھروں میں دیکھتے ہو تم، وہ ڈپلیکیٹ ہے، نقل ہے، جو تم گھروں میں دیکھتے ہو نا ارطغرل الغازی، ٹھیک ہے، یہ ڈپلیکیٹ ہے، سمجھ آئی؟ انہوں نے تاریخ پڑھ کے ایک فلم بنا دی ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے، اس کو علماء نے فتویٰ دے دیا کہ جائز ہے، وہ لمیاں دادا پھوڑتی زنانیاں دیکھتے ہیں، جائز ہے، کیا ہے جی؟ بولو کیا ہے؟ ہاں، کہ اس سے قوم بہادر ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے قوم بہادر ہوگی یا وہ غیر مرموں کو دیکھنے سے قوم بہادر ہوگی؟ ٹھیک ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں، ہمارے کچھ مقتدی بھی دیکھتے رہتے ہیں بڑے شوق سے ارطغرل الغازی۔ یار بھائی نہ دیکھا کرو ان چیزوں کو، تاریخ پڑھو، کتابیں گھر میں لاؤ، تاریخ کی وقت نکالو، تاریخ کو پڑھو، آپ کو سب کچھ مل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ فتوح الشام لاؤ، فتوح البلدان لاؤ، ساری تاریخ آپ کو بتائے گی، آئینہ دکھائے گی آپ کو۔ تو فاتح ایران کون ہے جی؟ حضرت عمر۔ فاتح مصر کون ہے؟ عمر بن عاص۔ عمر بن، یہ فاتح مصر فتح کیا، اور میرے عمر نے 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ حضرت عثمان نے 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا ہے، اور سیدنا امیر معاویہ سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 64 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا، اور گبن ایک مورخ ہے گورا، اس کو ماننا پڑا ہے کہ اگر معاویہ کچھ عرصہ زندہ رہتے اسلام ساری دنیا تک پہنچ جاتا، ٹھیک ہے نا۔ ایسے جرنیل گزرے ہماری مسلمانوں کی تاریخ میں۔ تو حضرت عمر نے ایران فتح کیا تھا، تو وہاں جنگ تھی، اس جنگ کے اندر عبداللہ ابن سلام بھی تھے۔ عبداللہ ابن سلام کون ہے؟ پہلے یہودی تھے، بہت بڑے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ تو انہوں نے جب جنگ فتح ہوئی، وہاں سے لونڈی خریدی 900 درہم کی۔ کتنے درہم کی جی؟ وہ تھی بھی یہودی عورت، یہودن تھی، اس کو خرید کے کوفے لائے۔ جب کوفے لائے تو کوفے کے اندر ایک یہودی تھا، بڑا مالدار تھا، اس سے کہا بھائی یہ یہودی عورت ہے، تیرے یہاں مذہب ہے،
ٹھیک ہے مسلمان بھی نہیں ہوتی تو تو اسے چاہ کے تو اس کو خرید لے، میں 900 کی لایا ہوں، تجھے 4000 درہم کی دوں گا۔ ساتھ یہ بھی کہا، کیا کہا جی؟ سچ کہا کہ میں کتنے کی لایا ہوں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ قسم خدا دی 4000 دیاں دی ہے، ٹھیک ہے، سودے میں قسم کھا رہا ہے، کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا ہے؟ آج کا مسلمان قسم اٹھاتا ہے سودے میں۔ بعض کچھ دیندار ہیں، سمجھدار ہیں، وہ موڑ توڑ کر کے حلال کر لیتے ہیں اپنے لیے، لیکن بعض جو دیندار دین سے کوئی تعلق نہیں فوراً قسم کھاتا ہے، قسم اتنے نہیں آتی ہے، ساتھ خدا اور قرآن کے بھی اٹھاتا ہے۔ اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا بھائی؟ پھر برکت کیسے ہوگی؟ تجارت خیر خواہی کے لیے ہو، اللہ دنیا میں نوازے گا آپ کو، یا خیر خواہی کے لیے نہیں ہے، یہ نوٹ کے لیے۔ جب نوٹ کے لیے ہوگی تو پھر قسمیں بھی کھائے گا، دھوکہ بھی دے گا، پھر گڑبڑ بھی کرے گا، 2 نمبر بھی بیچے گا۔ تو انہوں نے کہا بھائی خریدی میں نے 900 کی ہے پر تجھے 4000 کی دوں گا۔ اس نے کہا جی میں نہیں لیتا۔ کیا کہا جی؟ وہ بھی بڑے سمجھدار تھے، جانتے تھے، انہوں نے کہا کان ادھر کر۔ کیا کہا جی؟ کان قریب کر۔ کان قریب کیا؟ یہ آیت پڑھی، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ۔ یہ آیت پڑھی نا، کہا یار تمہارے بڑوں کا یہ دستور ہے کہ وہ قیدیوں کو چھوڑاتے تھے پیسے لے کے۔ اس نے کہا ماں دے میں کنسان۔ کیا کہا جی؟ پہلے نہیں لے رہا ہے، پہلے نہیں لے رہا ہے، کہتے مہنگی ہے۔ جب یہ آیت پڑھی نا اور کہا بھائی تیرے بڑے کرتے تھے اس طرح، تجھے نہیں پتہ ہے؟ اس نے کہا یار ایک کام کرنا، ویسی 4000 درہم دیے اور باندھی لے لی۔ تو عبداللہ بن اسلام نے کہا بھائی نہیں، 2000 واپس کر دیے، 2000 اس کو واپس کر، 2000 خود رکھ لیے۔ لیکن انہیں پتہ تھا کہ یہ فدیہ لے کے قیدی کو چھڑانے کے عادی ہیں، قیدی کو چھڑانے کے قتل کرتے ہیں، یہ مارتے بھی ہیں، جلوطن بھی کرتے ہیں، لیکن تیسرا حکم انہوں نے مانا ہے، یہ بھی مانے گا۔ تو اس نے فوراً خرید لی، کہا جی ٹھیک ہے مجھے دے دیں۔ کمزوری پتہ تھی نا ان کو، ان کی کیا تھی جی؟ کمزوری پتہ تھی۔